بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میاں والی رنگ ڈیجیٹل کے پروگرام پڑھو میاں والی بڑھو میاں والی۔ ہم یہاں پہ موجود ہیں ریڈر کالج کندیا کیمپس میں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ادارے کے وائس پرنسپل ملک وحید احمد صاحب۔ ریڈر کالج کندیا کیمپس کا ایک اچھا قدم کہ ADS کا پروگرام لے کر آئے ہیں، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ارشد صاحب آپ کا اور آپ کے جو چینل ہے اس کا اور ان کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو ادارہ ہے ریڈر کالج کندیا، اس کا آغاز 2020 میں ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم نے انٹرمیڈیٹ کی کلاسز یہاں پہ سٹارٹ کی، لیکن 2 سال کے بعد پیرنٹس کی خواہش تھی کہ ہمارے بچے چونکہ میاں والی جاتے ہیں تو آپ اس کو یونیورسٹی کلاسز بھی لے کے آئیں، تو انیشیلی ہم پھر ADS پروگرام کو لے کے آئے ہیں پیرنٹس کی خواہش پہ، اور اس کا فیڈ بیک ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھا مل رہا ہے۔ کندیا کے لوگ یہاں پر تعلیم کے حوالے سے کیا سچویشن ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کندیا کے لوگ ماشاءاللہ جتنے بھی میں نے آبزرو کیا پچھلے 2 سال سے، پیرنٹس بھی چاہتے ہیں، بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک رکاوٹ تھی پہلے کہ بچے جو تھے نا میاں والی ٹریول کر کے جاتے تھے، تو ریڈر کالج کندیا کے بننے سے جو ہے یہ مشکلات جو ان کی تھیں وہ حل ہوئیں۔ لازمی بات ہے، آپ سارے ہم پڑھے لکھے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بچے ٹریول کر کے جاتے ہیں تو آبویسلی ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور جب بچے گھر واپس آتے تھک جاتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس کالج کے آنے سے ان کا ایک تو مالی لحاظ سے بھی فائدہ ہوا ہے، اور تعلیمی لحاظ سے بھی کہ ٹائم بچنے کی وجہ سے نا وہ اپنی اسٹڈی کو خاطر خواہ جو ہے اس میں ان کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ADS پروگرام کس تعلیمی بورڈ کے ساتھ الحاق ہے؟ ہماری جو ADS کے پروگرام ہے وہ سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا الحاق ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری کوشش ہے کہ ADS کی جیسے ہمیں بچوں کا فیڈ بیک اور پیرنٹس کا فیڈ بیک مل رہا ہے، تو آگے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ ہی BS پروگرام بھی لے کے آئیں۔ تو سر فیس شیڈول جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے آج کل کے دور میں، تو فیس شیڈول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا سچویشن؟ جی یہ بہت بڑا واقعی پیرنٹس کا ایشو ہوتا ہے، کیونکہ جیسے آج کل کے حالات ہیں، ہر کوئی جو ہے مالی مشکلات ہے تقریباً شکار ہے، تو میں اس میں اپنے ڈائریکٹر ہمارے جنید خان نیازی صاحب ہیں، ان کی کاوشوں کو میں سراہوں گا کہ انہوں نے اپنے جو ہمارا کندیا کا علاقہ ہے اس کے پیرنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیس شیڈول میں بہت کمی کی ہوئی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بچے ٹریول کر کے میاں والی جاتے تو ایکسپینس کافی زیادہ ہو جاتا تھا، تو ہمارا جو یہاں پہ فیس شیڈول ہے تو پیرنٹس اس سے کافی خوش ہیں، اور وہ ایزیلی جو ہے وہاں پہ اپنے جو ہے ان کے اخراجات یہاں پورے کر سکتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہاں پہ فیکلٹی کے حوالے سے کہ فیکلٹی کی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ہمارے پاس جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے، چونکہ کندیا کا علاقہ ہے، بیکورڈ ایریا ہے، لیکن ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں پہ ٹیچرز ہمارے پاس موجود ہیں، ماسٹرز ہیں، MPhil ہیں ان کے پاس، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ADS اور BS کی ریکوائرمنٹ MPhil سٹاف ہے، تو MPhil ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ لوکل بھی ہیں، اور ہمارے پاس میاں والی سے بھی ہیں، اور اٹامک سے اور سائٹس کے علاقوں سے بھی کچھ ہمارے پاس یہاں پہ جاب کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم سوال سر کہ کندیا کے اور گرد و نواح کے اسٹوڈنٹس یا بچے ریڈر کالج کندیا ہی کو کیوں جوائن کریں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک ویسے جو کوشچن ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے کیا ہے، کیونکہ ہر ادارہ جتنے بھی کالجز میاں والی میں یا جہاں پہ بھی پڑھا رہے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ تو آپ کا کوشچن ہے کیوں عام یہاں پہ بچے داخلہ لیں، تو اس کا میں آپ کو آنسر ایسے کروں گا کیونکہ ایک تو جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ بیکورڈ تھوڑا ایریا ہے، لیکن پیرنٹس کی خواہش ہے، وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں، تو ہم اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری جو خواہش ہے، ہماری جو ٹیم ہے یہاں کی، جو ٹیچرز کی ٹیم ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم منفرد طریقے سے بچوں کو یہاں پہ لے کے جائیں۔ ہمارا جو ٹیسٹ کا سسٹم ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اب اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں مختصر سی، کہ جب بچے یہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کے جو منتھلی ٹیسٹ ہیں، پھر اس کے بعد ان کا سینڈ اپ ہے، پھر سینڈ اپ ایگزام ہے، سینڈ اپ ایگزام کے بعد ہمارے جو ہے ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پری بورڈ ایگزام ہوتے ہیں، تو یہ جب ان ٹیسٹ سے بچے گزرتے ہیں تو اپنے جو ان کا سلیبس ہوتا ہے وہ اس کو تیار بھی کر لیتے ہیں، اور اچھے طریقے سے ان کی تیاری ہوتی ہے۔ اور اس کی جو تازہ مثال میں دینا چاہوں گا کہ ریسنٹلی پرسوں ہی ہمیں ماشاءاللہ ہماری نیوز آئی ہے کہ ہمارا جو اس سال 2nd ایئر کا بچے تھے میڈیکل سے زبیر محمود، انہوں نے آرمی میڈیکل کالج میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے، تو یہ ساری اسی جو ہے نا سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو ہم یہاں پہ پرفارم کرا رہے ہیں۔ جی سر، یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے، اور اس حوالے سے آپ کو اور آپ کے ادارے کو بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے اچیومنٹ کی
بہت شکریہ۔ میں اس کی جو کامیابی ہے، بچے کی جو محنت ہے، والدین کی اس کی دعائیں، اپنے ٹیچرز کی جو ٹیچرز ان کو پڑھایا ہے ان کی محنت ہے، پرنسپل ہمارے جو ہیں ملک مختار صاحب، انہوں نے بڑی دن رات ان کے ساتھ بچے کے ساتھ محنت کی ہے اور یہ اس طرح کامیابی کا سلسلہ حاصل ہوا۔ یہ زبیر کی کامیابی دوسرے بچوں کے لیے کس طرح ایک موٹیویشن کا باعث بنی ہے، یا کیا سوچتے ہیں وہ بچے دوسرے؟ جی، یہ جب سے خبر ملی ہے تو تمام بچے موٹیویٹڈ ہیں، چاہے بوائز سیکشن میں ہیں، گرلز سیکشن میں ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ میں ہے، میڈیکل میں، آئی سی ایس میں یا آئی ٹی کر رہے ہیں، تو آبویسلی جب بھی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو اس کی موٹیویشن ضرور ملتی ہے۔ اور اس بچے کو دیکھ کے کافی میں دیکھ رہا تھا، جیسے سوشل میڈیا پہ بھی کافی بچوں نے اس کو کانگریٹس کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس طرح محنت کریں گے، تو یہ آبویسلی جو ہے نا ایک موٹیویشن کا ذریعہ ہے زبیر۔ بتائیے گا سر کہ سال بھر کا جو تعلیمی کیلنڈر ہے آپ کا، تو اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بچوں کے لیے کیا کیا مواقع رکھے گئے ہیں؟ جی، یہ ہم نصابی سرگرمیاں تو بہت ہی ضروری ہیں اسٹوڈنٹس کی صحت کے لیے، ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے۔ تو ہمارے ادارے میں بھی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہے یہ سرگرمیاں لازمی کرائی جاتی ہیں، جس میں ہم مختلف جیسے نعت کمپٹیشن ہے، محفل میلاد ہے، اسپورٹس گالا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ویلکم پارٹی، فیئر ویل پارٹیز یہ ساری ہوتی ہیں، اور ٹرپس وغیرہ دوسرے جو سٹیز میں کرائے جاتے ہیں۔ اس سے جو بچے کی ذہنی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور ہم اس کو ضرور اپنے تعلیمی کیلنڈر میں کراتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ سر یہاں کی تعلیمی صورتحال پہ تو بات ہوئی ہے، یہاں پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں یہاں؟ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا۔ آپ دیکھیں جیسے ہمارے پیرنٹس زیادہ تر فوکس ہوتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی بچوں کو، جو پیرنٹس یہاں پہ آتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بچیوں کو بھی جو ہے تعلیم ضرور دلوائیں، ان کا بھی وہی بیسک حق ہے جو بچوں کا ہے۔ تو یہاں پہ پیرنٹس موٹیویٹڈ ہیں ماشاءاللہ، میں دیکھتا ہوں، کیونکہ بیکورڈ ایریا ہے ضرور، لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے یہاں کے پیرنٹس کی کہ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ مالی پریشانیاں ضرور ہیں، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جتنی بھی بچیاں یا بچے آتے ہیں ان کا اس لحاظ سے خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ فیس افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب اس چیز کو دیکھتے ہیں پرسنلی، اور وہ بچے فری یا بچیاں بھی جو ہیں فری تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جی، تو ہمارے چینل کی وساطت سے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو، والدین کو، اسٹوڈنٹس کو ریڈر کالج کندیا کیمپس کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں والدین کو یہ پیغام دوں گا کہ چاہے جو بھی حالات ہوں، کم سے کم اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دلائیں۔ اور دوسری جو ہے، میں اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے بھی ہم بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اپنا ایک ٹارگٹ جو ہے نا ذہن میں رکھیں، اپنا مقصد ذہن میں رکھیں، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ دن رات محنت کریں۔ تو آپ دن رات محنت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور پھل دے گا۔ بہت شکریہ۔ جی، تو اب محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا۔ یہ تھے جذبات ریڈر کالج کندیا کیمپس کے وائس پرنسپل ملک وحید صاحب کے۔ ریڈر کالج کندیا کیمپس نے فاصلاتی مسائل کو بڑی عمدگی سے حل کیے، جو کہ والدین کے لیے ایک باعث سکون ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ریڈر کالج کندیا کیمپس کے جو تعلیمی اقدامات ہیں ہمارے میاں والی کے نوجوانوں کے لیے بہت خوش آئند ہوں گے، اور اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے میاں والی رنگ ڈیجیٹل کا پروگرام پڑھو میاں والی بڑھو میاں والی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہماری ہمت افزائی کے لیے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفید کریں۔